کون ہے عباس؟ کہنے لگے کہ زینب کی ماں، زینب کا ماں، سکینہ کی جان، اللہ پر کرا لے محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ یا علی اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد۔ عباس بلند ترین نعرہ سلوات۔ کون ہے غازی عباس؟ اگر غازی عباس کو سمجھنا ہے، عباس وہ ہے جو اسد اللہ کا شیر ہے، عین اللہ کی آنکھ ہے، لسان اللہ کی زبان ہے، ید اللہ کا ہاتھ ہے، نفس اللہ کی جان ہے، ہیبت اللہ کی ہیبت ہے۔ وہی اللہ کی آنکھوں کی آنکھ، اللہ کی زبان کی زبان۔ اسی لیے کیا مانگا تھا؟ پروردگار ایسا بیٹا عطا فرما جو چلے تو علی لگے، بولے تو علی لگے، جس کی چال علی جیسی، جس کی گفتار علی جیسی، جس کی رفتار علی جیسی، جو چلنے میں علی ہو، جو دکھنے میں علی ہو، جو بولنے میں علی ہو۔ اما اسی لیے تو جب مدینے کی گلیوں میں عباس و علی اکبر چلا کرتے تھے، مدینے کے لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا کے کہتے تھے ذرا دیکھو تو صحیح، ایک شبیہ نبی ہے تو دوسرا شبیہ علی ہے۔ جزاک اللہ، والا سلامت رکھے، شاد و آباد رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ ہاں اللہ اکبر، اس نعرے سے گریز نہ کیجئے گا۔ ابھی بھائی نے ایک چیز دکھائی، میں اس جانب نہیں جاتا۔ علی علی کہنے کی عادت ڈالو۔ پہلے دن پڑھا تھا 1000 گڑھے ہوں گے، کوئی کراس نہ کر پائے گا جب تک کہ یا علی نہ کہہ دو۔ جنہیں اپنی نمازوں پہ غرور ہے وہ غرور کرتے رہیں، روزے پہ غرور ہے وہ غرور کرتے رہیں۔ علامہ دستغیب شیرازی کہتے ہیں ایک گروہ گنہگاروں کا لایا جائے گا، جہنم کی منڈیر پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کا حکم آئے گا، اے فرشتوں انہیں جہنم میں ڈھکیل دو۔ فرشتے ڈھکیلیں گے، لیکن وہ ہوں گے کہ جو دنیا میں گرتے تھے تو یا علی کہہ دیا کرتے تھے، جو گرتے تھے یا علی کہہ دیا کرتے تھے کہ جیسے ہی ڈھکیلا جائے گا وہ 1000 کی سپیڈ سے جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ انہیں فوراً یاد آئے گا جب دنیا میں گرتے تھے یا علی کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ ان کے منہ سے یا علی نکلے، اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں فوراً نکالو۔ اس سے پہلے کہ ان کے منہ سے یا علی نکل جائے انہیں جہنم سے نکالو، جنت میں پہنچا دو۔ میرے معبود جب انہیں جنت بھیجنا تھا تو انہیں ڈھکیلوایا کیوں؟ کہ یہی تو انہیں بتانا چاہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جنت میں جا کے یہ چودھری بن جائے اور یہ کہے کہ میں اپنی بیس پر آیا ہوں، تو اپنی بیس پر نہیں آیا ہے، جنت علی کی بیس پہ آیا ہے۔ اللہم صلی علی کہ لگے کہ جنت جا کے یہ چودھری نہ بن جائے کہ جی صاحب ہم اپنی بیس پہ آئے ہیں، اپنی بیس پہ نہیں، علی کی بیس پہ آئے ہیں۔ اور تم تو کیا ہو؟ تم ہو حضرت آدم کی اولاد۔ جب حضرت آدم پہنچیں گے جنت کا دروازہ نہ کھلے گا۔ اب کیا کروں؟ میں نے شروع ہی نہیں کیا علی علی نہ پڑھنا، ہاں میں تو کہہ رہا تھا، لیکن بہرحال پھر مولا نے موقع دیا، جگہ جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا۔ جناب آدم کہیں گے پروردگار میں صفی اللہ نہیں، کہنے لگے ہیں نبی اللہ نہیں ہیں، تیرے منتخب نہیں ہیں، تیرے برگزیدہ نہیں، کہاں ہیں تیرا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ کہ پروردگار یہ جنت کا دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ کہ جب تک یا علی نہ کہہ دو گے۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر، کہ لگے جب تک کہ یا علی نہ کہہ دو گے۔ کہ معبود ایسا کیوں؟ تیرا نبی بھی ہوں، تیرا برگزیدہ بھی ہوں، تیرا منتخب شدہ بھی ہوں، تیری جانب سے بھیجا ہوا بھی ہوں، میں زمین پر گیا، میں ابو البشر ہوں۔ ایسا کیوں کہ جب تک یا علی نہ کہہ دوں جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آواز آئے گی آدم جس کا گھر ہے جب تک اس کا نام نہ لے لے۔
دروازہ نہیں کھلے گا. اذان گرامی قدر کہنے لگے کہ غازی عباس کی بارگاہ کہ ہیبت اللہ کی ہیبت عباس. اللہ اکبر. کیا ہے غازی عباس؟ بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے فوراً موضوع کی جانب کہنے لگے کہ روایت کہتی ہے بھی 2 سال کے غازی ہیں. حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ تلوار علی کے کمر میں حمائل ہے، لٹکی ہوئی ہے، موجود ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ غازی پہنچے مسجد میں. تلوار کا نام ہے محزم، اور محزم کا معنی ہے آیا اور گیا. اللہ اکبر. کہنے لگے وہ تلوار لگی ہے کہ جو کمر میں ہے، کسی کو شک ہو تو ہوتے رہے، ہم سے کیا مطلب، ہم کسی شکی کو یقین میں داخل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جنہیں شک ہے وہ شک کرتے رہیں، اس لیے کہ علی یقین والوں کی قبر میں آتا ہے، شکیوں کی نہیں. تو سننا تو یقین کر کے سننا، ہاں سننا فضائل تو یقین کر کے سنا کرو. ہاں رو بھی رہا ہے، بیٹھا سوچ بھی رہا ہے کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں، تو پھر یہ یقین رکھ لے پھر نہیں بخشا جائے گا، اس لیے کہ شفاعت یقین والوں کی ہوتی ہے، شکیوں کی نہیں ہوتی ہے. بھائی میں چونکہ اب وقت میں میرے پاس گنجائش نہیں ہے، لہٰذا کوئی تمہید نہیں، کوئی آپ کو جو ہے وہ نقطے بس سنائی دے رہا ہوں سرسری. کہ لگے کہ 2 برس کے غازی عباس، تلوار حمائل ہے، مولا علی کی کمر میں بندھی ہے، پہنچے محزم کو دیکھا. بھائی 2 برس کے بچے کو کیا پوچھنا چاہیے؟ یہ پوچھنا چاہیے نا بابا اسے کہتے کیا ہیں. لیکن ہائے معرفت حضرت عباس، یہ نہیں پوچھا اسے کہتے کیا ہیں، کہ بابا اس کا کام کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا جا کے خدا کے لیے کیا کہا بابا اس کا کام کیا ہے. اللہ اکبر. اب علی مرتضیٰ نے جواب دیا کہ بیٹا جب تک یہ تمہارے دادا ابو طالب کے کمر میں بندھی رہی تب تک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نگاہ بھر کر محمد کو دیکھ لے. بیٹا عباس آج سے یہ تلوار تمہاری، بیٹا آج سے یہ تلوار تمہاری، لیکن اب تمہارا فریضہ یہ ہے جب تک یہ تمہارے دادا ابو طالب کے پاس تھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ محمد کو نگاہ بھر کے دیکھ لے. اب جب تمہارے پاس ہے تو اب کسی میں ہمت نہ ہوئے کہ کوئی حسین کو نگاہ بھر کے دیکھ لے. اللہ اکبر. اذان گرامی کا جب بڑا بہادر بات کر رہا ہوتا ہے، بڑے بہادر کلام کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹا بہادر بولتا نہیں ہے. لیکن یہ علی کا لال تھا، یہ شیر خدا کا شیر تھا، یہ اسد اللہ کا شیر تھا. عجیب جواب دیا، غیظ میں آ کر آستینوں کو پلٹ کر ایک جملہ کہا کہ بابا مجھے تو تلوار کی ضرورت بھی نہیں ہے. ارے اگر میں سر اٹھا کے دیکھ لوں تو کوئی اپنا سر بلند نہ کرے. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ بیٹا آج سے یہ تلوار تمہاری، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس رہے کوئی حسین کو نگاہ بھر کے نہ دیکھے. اللہ اکبر. غازی عباس سے مولا حسین کہتے بیٹا ایسے نہیں، امتحان دینا ہوگا. لیجئے صاحب بہت تیزی سے بڑی باتوں کو ختم کرتے ہوئے کہ لگے امتحان دینا ہوگا. لیجئے صاحب. غازی عباس کہتے بابا جب چاہیے گا امتحان لے لیجئے گا. اللہ اکبر. جب چاہے بابا میرا امتحان کر لیں. اب کون سی جنگ ہے؟ کہ لگے صفین کا میدان بھڑک رہا ہے. اللہ اکبر. کارزار گرم ہے. لیجئے صاحب وہ جنگ کہ جو تقریباً 1 سال تک چلی ہے، جس میں 18 راتیں وہ ہیں کہ جنہیں لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے. لیلۃ الحریر سنا ہوگا علماء کرام سے. 18 راتیں وہ ہیں جنہیں لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے. لیلۃ الحریر کا مطلب کیا ہے؟ کہ لگے لیل مانے رات، حریر کسے کہتے ہیں؟ کہ لگے حریر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سردی کے موسم میں کلب کے بچے سردی سے کپ کپا کے جو ہیں وہ روتے ہیں، ہاں بلبلاتے ہیں نا سردیوں کے موسم میں. کہ لگے کلب کے بچے تو انہیں کہا جاتا ہے، ان کی چیخ و پکار کو کہا جاتا ہے حریر. 18 راتوں کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیوں لیلۃ الحریر؟ کہ اللہ کے مخالف فوج کا عالم یہ تھا، علی کی ذوالفقار کے سامنے، حسن کے ذوالفقار کے سامنے، حسین کی تلوار کے سامنے، حسن کی تلوار کے سامنے، علی کی ذوالفقار کے سامنے مخالف لشکر ایسے رو رہا تھا جیسے وہ بچہ ٹھٹر کے سردیوں میں روتا ہے.
اللہ اکبر. اذان گرامی قدر کہنے لگے کہ لیلۃ الحریر، اللہ اکبر، 18 رات وہ جنگ ہے، جنگ صفین جسے کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنے برس کے ہیں غازی عباس؟ کا 13 یا 14 برس کے غازی عباس ہیں. ذرا جلال کو دیکھیے گا. اما میں تعریف کروں کیا، آپ تعریف کیا کریں؟ ہمارے اور آپ کے دل میں مودت پائی جاتی ہے. اما ہٹلر جیسا ہٹلر اپنی کیپ کو اتار کر غازی عباس کی عظمتوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، ٹیبل پر رکھ کر کہتا ہے کہ اے عباس تم بھی جنگجو، اے عباس میں بھی جنگجو، تم بھی سپہ سالار میں بھی سپہ سالار، تم بھی بہادر میں بھی بہادر، تم بھی فوج کے افسر میں بھی فوج کا افسر، لیکن عباس میں تمہیں سلیوٹ کرتا ہوں، میں تمہیں سلام کرتا ہوں کہ اس لیے کہ میں نے ہزاروں کو، میں نے لاکھوں کو لاکھوں سے لڑا دیا، لیکن تمہیں سلام کہ تم نے 72 کو لاکھوں سے لڑا دیا. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر. اما کس کس نے تعریف نہیں کی ہے غازی عباس کی کہ وہ جنگ ہے جنگ صفین جس میں 13 اور 14 برس کی عمر مبارک ہے حضرت غازی ابوالفضل عباس کی. ایک مرتبہ جیسے ہی فرات کے اوپر قبضہ ہو گیا، علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا، مولا کائنات نے آواز لگائی کون ہے میرا بیٹا جو آج جنگ میں جائے گا؟ فوراً غازی عباس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جب ہاتھ سلامت ہیں تو چہروں کو نہیں بھیجا جاتا. اللہ اکبر. جب ہاتھ سلامت ہوں تو چہروں کو نہیں کہا بابا ایک بار کیا جانا، اگر 20 بار جانا پڑے تب بھی جانے کے لیے تیار ہوں. بابا بتائیے کیا حکم ہے؟ بس ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے کہا کہ گھاٹ پر قبضہ ہو گیا ہے، دریائے فرات پر قبضہ ہو گیا ہے. جیسے ہی غازی نے یہ سنانا کہ فرات پر قبضہ ہو گیا ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، اب ذرا جملہ سنیے گا کہ بابا کیا ہوا، کہ بابا کیا ہو گیا؟ علی نے کہا فرات پہ قبضہ ہو گیا ہے، گھاٹ پر قبضہ ہو گیا ہے. بس غازی نے آسینوں کو الٹا اور الٹنے کے بعد کہا بس بابا اجازت دے دیجئے اور اتنا بتا دیجئے کہ گھاٹ سے پہرا ہٹانا ہے یا فرات کاٹ کے تمہارے قدموں تک لانا ہے. کہ لگے کہ فرات سے قبضہ ہٹانا ہے یا فرات کاٹ کے آپ کے قدموں تک لانا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جیسے یہ جملے سنے بفوراً علی مرتضیٰ نے غازی کو کلیجے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا شاباش بیٹا جیتے رہو، واقعی تم سیدہ کے سلام کے حقدار ہو. اب یہی معرفت کی بات ہوتی ہے نا. شاید آپ تھک رہے ہیں نا، میں بھی رہنے ہی دوں، شاید اب بس کروں پڑھوں بھائی. تو پھر ایسے نہیں، میں نے کہا نا مجمع کم اگر یہی بھرا ہو تو پھر پڑھنے کا انداز بھی بدلے گا. ذاکر خود نہیں پڑھ پاتا نا، پڑھوایا جاتا ہے. تو اذان گرامی کا اب آپ کی ذمہ داری ہے تھوڑی سی دیر کے لیے میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں اپنی منزل کی جانب. کہنے لگے کہ غازی نے مولا نے سینے سے لگایا، غازی سے کہا بیٹا شاباش جیتے رہو، فاطمہ کے سلام کے حقدار ہو. اللہ اکبر. آدم جسے سلام کرے، موسیٰ جسے سلام کرے، عیسیٰ جسے سلام کرے، ابراہیم جسے سلام کرے، نوح جسے سلام کرے، 1,24,000 انبیاء جسے سلام کرے اسے احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے. 1,24,000 نبی جسے سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جسے سلام کرے اسے سیدہ کہتے ہیں. سیدہ جسے سلام بھجوائے اسے عباس. جانے گرامی قدر حیدری. کہنے لگے کہ جی صاحب شاباش بیٹے سلامت رہو. اپنا امامہ اتارا، عباس کو پہنا دیا، اپنی ردا، اپنی قبا، اپنا کلائی بند، اپنا کمر بند، اپنی تلوار. کہنے لگے آج غازی عباس کو علی نے اپنے ہاتھوں سے علی بنا دیا. کہ لگے جاؤ بیٹا خدا حافظ. غازی عباس نے مولا کائنات کو دیکھا، بابا جان امامہ دے دیا، عبا دے دی، قبا دے دی، دستار دے دی، تلوار دے دی، کلائی بند دے دیا، بابا سب کچھ دے دیا، کیا عباس کو دعا نہیں دو گے؟ پلٹ کر علی نے کہا عباس تمہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو محمد کی دعا ہے تم اس کی دعا ہو.
اللہ اکبر. اب تشریح اب تشریح آپ کرتے رہیے گا میرے جملے کی. جو محمد کی دعا ہے تم اس کی دعا ہو. اللہ اکبر. غازی چلنے لگے. لیجئے صاحب, ہاتھ میں نیزہ ہے. ایک مرتبہ غازی رہبار پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد اب جیسے ہی چلنا کیا, جیسے ہی چل رہے ہیں, کالی مرتضیٰ ٹکٹکی باندھے ہوئے غازی عباس کی جانب دیکھ رہے ہیں. غازی میدان کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی دیکھ رہے تھے کہ بیچ میں مالک اشتر آ گئے. جیسے ہی مالک اشتر آئے, علی مرتضیٰ نے دونوں بازوؤں سے مالک کو پکڑا, پکڑ کر اپنے بغل میں کھڑا کر لیا, اور علی مرتضیٰ اسی انداز سے حضرت عباس کو دیکھتے رہے. بس ایک مرتبہ مالک نے سوال کر لیا, اے مولائے کائنات, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے اس انداز سے فوراً ہٹا دیا ہو, آج کیوں ہٹا دیا؟ کہ مالک, آج سے پہلے علی نے کبھی اپنی جوانی کو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. لگے آج علی اپنی آنکھوں سے اپنی جوانی کو. پھر مولا کائنات کہتے دیکھو نا, ایسے ہی تو میں نیزہ لہراتا تھا, دیکھو نا میرے رہوار پہ بیٹھنے کا انداز یہی تھا نا, میرے خیبر میں جانے کا انداز یہی تھا نا. اللہ اکبر. لیجئے صاحب, بس ایک دو چار جملے پڑھوں اور ختم کروں گا گفتگو کو, پھر انشاءاللہ کبھی مولا نے چاہا تو. بہت بڑی جنگ ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ غازی عباس میدان میں پہنچے, نیزے کو زمین پہ گاڑا, اور گاڑنے کے بعد کہا, اے لشکر والو, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی کے لشکر میں علی کا بیٹا عباس بھی آیا ہے. اللہ اکبر. جملہ سنیے گا, اے لشکر والو, کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی کے لشکر میں علی کا بیٹا بھی آیا ہے, تو پھر اتنے کم کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر. کہ لگے جب تمہیں معلوم ہے علی کا بیٹا آیا ہے تو پھر اتنے کم کیوں آئے ہو؟ اب پھر ایک مرتبہ لشکر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جس کا سر اس کے بدن پہ بھاری ہو رہا ہو وہ میدان میں آ جائے. بھائی ایک ایک جملہ قیامت ہے قسم خدا کی. اتنے ٹھنڈے بستے سے اگر آپ سنیں گے ہاں تو پھر وہ بات ہی نہیں آ پاتی, نہ ذاکر پڑھ پاتا ہے نہ پھر وہ لطف ہوتا ہے. غازی کا ذکر ہو رہا ہو, اما ایک 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 اگر بہادر ہو تو وہ لشکر کی مانند ہوتا ہے. ہاں یہاں تو الحمدللہ بہت مجمع ہے. کہنے لگے کہ صاحب, کہنے لگے جس کا سر اس کے بدن پہ بھاری ہو رہا ہو وہ میدان میں آئے. اور غازی عباس نے کہا دیکھو پہلے حملہ کر لینا, پہلے حملہ کر لینا, کہیں بعد میں یہ نہ کہو کہ ہمیں تو موقع ہی نہ ملا. اللہ اکبر. کہ لگے پہلے حملہ کر لینا, کہیں حسرتیں لے کر نہ مر جاؤ اگر ہم نے حملہ کر دیا, حسرتیں لے کے مر جاؤ گے. اللہ اکبر. کہتے ایک مرتبہ شاسا نکل کر آیا, پوری جنگ نہیں, میں دو چار فقرے ختم کر دوں گا گفتگو کو. کہ لگے کہ شاسا نکل کر آیا, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ غازی عباس کو دیکھا. اب جملے سنیے گا. غازی عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے, اے عباس, ابھی تو تمہاری مسیں بھی نہیں نکلی, ابھی تو تمہاری مسیں بھی نہیں نکلی, تم میدان جنگ میں آ گئے. غازی نے پلٹ کر کہا کہ دیکھ ہم مونچھوں سے جنگ نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ ہم مونچھوں سے جنگ نہیں کرتے, کہ تمہاری تو مسیں بھی نہیں نکلی ہے, تم میدان جنگ میں آ گئے ہو. غازی نے کہا ہم مونچھوں سے جنگ نہیں کرتے. اب اس کے بعد اگلا جملہ کہا کہ کیا تو بھول گیا تو جس کا فوجی ہے, جملہ سنیے گا, تو جس کا فوجی ہے, ارے اسی کے دربار میں تو میرے بڑے آقا نے مونچھ رکھنے والے کو عورت بنا دیا تھا. بھائی امام حسن نے 2 بار یہ کارنامہ کیا ہے, ایک علی کی زندگی میں, ایک علی کی زندگی کے بعد, کہ جس کی مونچھیں تھی اسے عورت بنا دیا. کیا کر رہا تھا, اس نے کیا کیا تھا, کہ لگے علی کے فضائل میں شک کیا تھا. اللہ اکبر. اما علی کے فضائل میں شک نہ کرنا, اس لیے کہ جو علی کے فضائل میں شک کرتا ہے پھر انجام کیا ہوتا ہے. علی کے فضائل میں شک نہ کرنا. آج بھی ایک وارث حسن پردہ غیب میں بیٹھا ہے. کیا لگے اس نے کیا کیا تھا, کیا لگے بس آخری جملہ تقریر کا, جنگ بہت بڑی ہے. وہ کہتا ہے کہ عباس عزیزو, خصائص عباسیہ میں ابراہیم کلباسی نے ایک جملہ لکھا کہ حضرت عباس کے حملے کا
عالم یہ ہوتا تھا، ان کے تلوار چلانے کا انداز یہ تھا کہ سامنے والا جو سوار تھا نا وہ عباس کی تلوار سے بچ کے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن عباس کی تلوار اتنی تیز چلتی تھی کہ اس کے بھاگنے سے پہلے اس کا سر بھاگ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ جملے کی قدر کیجئے گا بھائی۔ یہ خصائص عباسیہ میں ابراہیم کلباسی نے لکھا ہے جملہ، کہ لگے کہ اس سے پہلے اس کا سر بھاگ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی تو کٹنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تلوار کب چلی کہاں رکی، کہ لگے جب رہوار قدم کو بدلتا تھا نا تب سر کٹا ہوا گرتا تھا۔ یہ رفتار ہوا کرتی تھی غازی عباس علمبردار کی۔ بس آخری جملہ، جنگ پھر کسی اور موقع پر کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا، کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو 10,000 سے اکیلا لڑتا ہوں، میں نہیں، میرے بیٹے آئیں گے۔ غازی عباس نے کہا کتنے ہیں؟ کہنے لگے کہ 7۔ کہنے لگے پیارے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ تو غازی نے پلٹ کر کہا پھر تیرے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، کا 7؟ کہنے لگے ہاں۔ پیارے ہیں؟ کہنے لگے ہاں پیارے ہیں۔ کہا پھر تیرے نہیں ہیں؟ لیجئے صاحب، ایک مرتبہ اس کے 7 بیٹے چلے، اور چلنے کے بعد غازی عباس بیچ میں کھڑے ہیں۔ کہنے لگے چاروں طرف سے گھیر لیا غازی کو۔ اب اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ تم حملہ کرو۔ غازی نے کہا ہم پہلے حملہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہماری شرافت میں داخل نہیں ہے حملہ کرنا، تم حملہ کرو۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 ہیں۔ غازی کہتے ہیں تم 7 ہو تو کیا ہوا، تمہارے ساتھ خدا نہیں ہے، میں ایک ہوں، میرے ساتھ خدا ہے۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر، کہنے لگے کہ حملہ کرو۔ کہنے لگے یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حملہ شروع ہوا۔ ادھر غازی عباس علمبردار نے اپنی تلوار کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اپنے زانوں پر تلوار کو رکھا، اور بایاں ہاتھ تلوار پہ رکھا، اور ایک گھوڑے کو ایسی جست دی ہے، ایسا گھوڑے کو گھمایا، روایت کہتی ہے کہ پلک جھپکتے میں وہ 7 تھے 14 ہو کر زمین پہ گرے۔ عباس علمبردار نے زانوں پہ رکھی تلوار، بایاں ہاتھ تلوار پہ رکھا، ایک جست دی۔ اللہ اکبر، غازی عباس کہتے ہیں کہ ابھی تو تلوار نکالی نہیں ہے، صرف گھوڑے کو جس دیا ہے، تو تمہارا عالم یہ ہے اگر تلوار نکال لیں تو کیا ہوگا۔ اذان گرامی قدر، ایسے بہادر، ایسے شجاع، بڑی معذرت اور مجھے افسوس رہے گا، بہرحال لیکن آپ کو سب کا شکر گزار، بڑی محبتوں سے سنا۔ اگر کوئی کمی رہ گئی، کوئی بات کسی میرے بزرگ کو، میرے نوجوان کو گراں گزری ہو، ہاتھ جوڑ کر معذرت۔ اذان گرامی قدر، ایسے شجاع، ایسے بہادر، پانی برس رہا ہے، مجھے ایک مصرع یاد آ جاتا ہے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ کاش کربلا کے میدان میں یہ بارش برس جاتی، سکینہ پیاسی نہ رہتی۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں واقعہ سنا دوں، کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں ایک نواب صاحب تھے، ایک جوان لڑکا یہی مرثیہ پڑھا کرتا تھا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ کہتے ہیں کہ اس نوح خان کی بہن کی شادی تھی، وہ قرض لینے نواب صاحب کے یہاں پہنچا، نواب صاحب نے قرضہ دیا اور ایک جملہ کہا کہ لگے یہ لوٹانا نہیں رکھ لے، لیکن جب میں مر جاؤں نا میری قبر پر آ کر یہی مرثیہ پڑھ دینا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نواب صاحب مر گئے، ان کو دفنایا جانے لگا، مٹی ڈالی جانے لگی، یہ دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا اور کہتا ہے مٹی کو ہٹاؤ، مجھے وصیت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی۔ جیسے ہی اس نے جو ہے وہ یہ جملے پڑھے ہیں نا، نواب صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے دیکھا کہ نہیں یہ تو مر چکے، ان میں جان نہیں ہے، کہ نہیں ابھی ان کے آنسو نکل رہے تھے۔ کہ کیسے نکلے؟ کہ اس نے یہ مرثیہ پڑھا تھا۔ کہ پھر سے پڑھنا، اس نے پھر سے موحا شروع کر دیا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ ڈاکٹر نے پھر بعد میں چیک کیا، کہنے لگے کہ نہیں جی صاحب یہ مرے ہوئے ہیں۔ کہ ڈاکٹر صاحب پھر یہ آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ کہ جتنی دیر یہ پڑھتا ہے اس میں روح آ جاتی ہے، رو کے واپس چلی جاتی ہے۔ ارے جب ایک عزادار ارے حسین کے غم میں اتنا رو رہا ہے تو جو ماں مدینے سے چل کے کربلا آئی، کربلا کا واقعہ جس
کی نگاہوں کے سامنے جس کے زانوں پر شمر لئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو میں نے وعدہ کیا تھا تینوں روز بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مصائب پڑھوں گا. لیجئے کل ہماری اور آپ کی مصائب میں گفتگو یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ قافلہ دربار پہنچ گیا, سکینہ کا امتحان ہو گیا. لیجئے روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ قافلے کو قید کر دیا گیا. سید سجاد سے میرے مولا سے پوچھا گیا اے مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پڑی؟ میرا مولا رو کے کہتا تھا شام الشام الشام, ہائے بازار شام, ہائے زندان شام, ہائے دربار شام. مولا بازار میں کیا گزر گیا؟ کہا میں ایسے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے غلاموں کو گھسیٹا جاتا ہے. دربار میں کیا گزر گئی؟ کہ 700 کرسی نشی بیٹھے تھے, ہماری مائیں اور بہنیں سربرہنہ دربار میں کھڑی تھی. کہ مولا زندان میں کیا گزر گئی؟ کہ زندان میں میری بہن سکینہ کے سوالات. ارے جب صبح ہوتی تھی پرندوں کو دیکھتی تھی, ارے سوال کیا کرتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا یہ تلاش رزق میں جا رہے ہیں. جب شام کو پرندے جانے لگتے تھے پھر میری ہتھکڑیاں ہلا کے کہتی تھی بھیا اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں پلٹ کر کہتا تھا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. وہ ایک مرتبہ میرے ہاتھوں کو پکڑ کے کہتی تھی بھیا کیا ہمیں مدینے جانا نصیب نہ ہوگا؟ کیا ہم مدینے نہ جائیں گے؟ ارے جو صبح شام مدینہ مدینہ کرتی تھی وہی سکینہ زندان میں سو گئی. لیجیے ایک شب آئی, سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا. وہ ایک مرتبہ اٹھی, اٹھ کے کہتی ہے میرا بابا حسین آیا تھا, مجھے پیار کر رہا تھا, مجھے لینے کے لیے آیا تھا. بیویوں نے سمجھایا بیٹا تو نے خواب دیکھا ہے؟ کہ نہیں نہیں ابھی میرا بابا آیا تھا. جب شور گریہ بلند ہوا ایک مرتبہ یزید نے بچی کی تسلی کے لیے حسین کا کٹا ہوا سر بھیجا. لیجیے صاحب اللہ دنیا میں کوئی بچی وہ منظر نہ دیکھے جو 4 برس کی یتیمہ سکینہ نے دیکھا. کیا کہیں ایسے بھی تسلی دی جاتی ہے کہ باپ کا کٹا سر ارے 4 برس کی بچی کی تسلی کا باعث بنتا ہے؟ ارے سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا کہ بابا تیرے بعد تماچے لگائے گئے بابا. ارے سکینہ بیان کر رہی ہے, بیان کرتے کرتے بچی خاموش ہوئی. سید سجاد نے نفس پر ہاتھ رکھا, ایک جملہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بھوپی اماں اب سکینہ اس دنیا میں نہ رہی. اللہ اکبر. ہاں عزیزو روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ غسالہ آئی ہے, سکینہ کو تختہ غسل پہ لٹا دیا گیا. ہاں عزیزو تھوڑی دیر نہ غسلی تھی کہ غسالہ چیختی ہوئی روتی ہوئی باہر آئی. میرے مولا نے سوال کر لیا غسالہ کیا بات ہے, کیوں چیخ رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ وہ غسالہ کہتی ہے کیا آپ کی بہن سکینہ بیمار تھی؟ کہ نہیں نہیں بیمار نہیں تھی. کہ لیکن ایسا کیوں کہتی ہے؟ کہ جب میں چاہتی ہوں سکینہ کا کرتا ارے سکینہ کے بدن سے الگ کروں, ارے سکینہ کی کھال ادھڑنے لگتی ہے. کہ غسالہ میری بہن نے اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ کرتا زخموں میں درایا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں بہت مختصر کر رہا ہوں, گفتگو ختم کر رہا ہوں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب رہائی مل گئی سید سجاد قبر پر پہنچے. کہ چلو نہ بہنا, کیا وطن نہیں چلو گی؟ ارے صبح شام مدینہ مدینہ کہتی تھی چلو نا. قبر سے آواز آئی بھیا خدا حافظ جاؤ, مدینہ تمہیں مبارک ہو, اب ہم ہمیشہ یہی رہیں گے. لیکن جب مدینے جانا صغرا کو میرا سلام کہنا کہ نہ اچھا ہوا کربلا نہ آئی ورنہ تیرے بھی تماچے لگائے جاتے. اجرکم اللہ. بس آخری جملے. روایت یہ کہتی ہے جب زینب سوار ہو گئی جانے لگی تو ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے عماری کو گھیر لیا اور گھیر کے کہتی ہیں اے علی کی بیٹی ہمیں معاف کر دینا, نبی کی بیٹی ہمیں معلوم نہیں تھا آپ ہمارے شہر میں آئی. اللہ اکبر. ہمیں پتہ نہیں تھا آپ نبی کی بیٹی ہیں, علی کی بیٹی ہیں, اگر ہم سے کچھ چاہتی ہیں تو بیان کرے. ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹایا اور جناب زینب نے کہا علی کی بیٹی تم سے کچھ نہیں چاہتی, بس اتنا چاہتی ہے کہ جب دن بھر کے کام کاج سے فرصت مل جائے, شب کا سناٹا چھا جائے, اس زندان میں آ جانا, ایک چھوٹا سا دیا ارے قبر سکینہ پہ جلا دینا. ارے میری سکینہ اندھیرے
سے بڑا ڈرتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیم علیہ. پروردگار ہماری صفات قبول فرما، ہماری صفات کثیر عبادت میں شمار فرما. جو مقروضن قرض کو عطا فرما، جو بے روزگار نے روزی عنایت فرما، جو ورثہ روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. ہم سب کو کربلا جانا نصیب فرما، ہم سب کو مشی کربلا نصیب فرما. سب سے عظیم دعا تیری آخر جد امام زبان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. دیکھو علم ہے دریا سے آتا، اب نہ رہے گا کوئی بھی پیاسا. پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. جو سب سے چھوٹا گھر میں ہو بچہ، پہلے اسی کو پانی ملے گا. اصغر ہے پیاسا گھبرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. ہلکا بنا لو کوزے اٹھا لو، جو سو گئے ہیں ان کو جگا لو. خود چل کے دریا اب آ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. کہتے تھے آدھا پانی نہ دیں گے، خوش ہو کے اب پانی پئیں گے. لشکر یزیدی شرما رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. جی بھر کے تو سا پانی کو پینا، پہلے اسی کو پانی ملے گا. پانی پیے گی وعدہ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. دیکھو زمین پر گرنے نہ پائے، پانی چچا ہے محنت سے لائے. وقت مصیبت اب جا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. آیا علم تو بولی سکینہ، اے پیاسے بچوں مشکل ہے جینا.
میرا یہ کہنا رلوا رہا ہے، وہ دیکھو پانی ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پانی کہاں کا اب پیاس کیسی، امید کیسی اب آس کیسی، مجھ کو یہ جملہ شرما رہا ہے، وہ دیکھو پانی پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ Hussein, 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 Hussein.